आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। बीआरएस पार्टी के अरकान असम्बली और अरकान कौंसिल का इजलास, बीआरएस सदर केसीआर की शिरकत। बजट असम्बली इजलास के लिए हिकमत अमली को दी गई खतियत। दोनों शहरों की कई मसाजिद में 9 रमज़ान मुबारक को नमाज तरावी में ख़त्म कुरान, आइमा को पेश की गई तहनीयत। 15 मार्च से रियासत के स्कूल्स के औकात कार में तब्दीली, 8 बजे सुबह तक 12 बजे दोपहर होगी टाइमिंग। मजलिस अरकान असम्बली मुताल्लिक़ा हल्क़ों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासती गवर्नर जशनीदेव वर्मा तेलंगाना असम्बली और कौंसिल के मुशतरका इजलास से 12 मार्च बरोज़ चारशंबे को सुबह 11 बजे खिताब करेंगे। असम्बली के बजट इजलास का आगाज़ कौमी तराने से होगा। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, डीजीपी जितेंद्र की रास्त निगरानी में असम्बली के अतराफ़ व अकनाफ सख्त सिक्योरिटी इंतज़ाम किए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो असम्बली इजलास के दौरान हाजिर रहें और तमाम सवालात के जवाबात देने की राह हमवार करें। स्पीकर असम्बली व सदरनशीन खानसास कौंसिल के ने अहदेदारों से कहा कि वो भी जवाबात फराहम करें। रियासती गवर्नर जशनीदेव वर्मा ने मलगू ज़िले का दौरा करते हुए वहां के एक देहात को गोद लेने का फ़ैसला किया है। उन्होंने बताया कि मलगू के देहात जो जंगलात और आदिवासी आबादी पर मबनी है, उसे देखकर निहायत ही खुशी महसूस हो रही है। उन्होंने बताया कि सोंदापती देहात की आवाम खुशकिस्मत है, इसलिए है क्योंकि उन्हें राजभवन, रियासती और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया उनकी देखभाल कर रही है। क़ब्ल अज़ीं गवर्नर ने रियासती वज़ीर सीताका, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हमरा आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की जानकारी हासिल की। समाज बहुत ही डायनामिक समाज है। जानते इस समाज से बहुत कुछ सीखना भी है। जैसे उन्नति करना है, ऐसे सीखना भी है जनजाति जमात से बहुत कुछ। हमारा जो प्रकृति के साथ हमारा जो संबंध है, वो सब पृथ्वी सीख रहा है। आज हमारा जो कल्चर है देख के सीख रहा है सारा पृथ्वी। हमारे जो आज राष्ट्रपति है हमारे समाज के हैं, जनजाति समाज के हैं। मैं तेलंगाना का गवर्नर हूं, मैं भी जनजाति समाज की हूं। मंत्री जी बैठे हैं, वो भी जनजाति समाज की है। और कोंडापत्ती छोटा गांव हो सकता है, लेकिन अभी इसको उन्नति के पथ में ले जाना है। इसको एग्जाम्पल बनाना है, एक उदाहरण स्वरूप इसको तैयार करना है। जानते जनजाति समाज कैसे उन्नति कर सकते हैं, विशेष करके हमारे जो बहन लोग हैं इधर। क्यों हम विश्वास करते हैं कि महिला के पास पैसा जाए तो पैसा कहाँ जाता है? शिक्षा में जाता है, चिकित्सा में जाता है, फैमिली का इनकम पौष्टिक में जाता है। इसलिए हमने इधर एक स्टिचिंग, एक यूनिफॉर्म मेकिंग व स्टिचिंग का एक ट्रेनिंग सेंटर खोला है। अभी ये लोग को ट्रेनिंग होगा, धीरे धीरे ये लोग यूनिफॉर्म बनाएंगे स्कूल का, उसके बाद बैग बनाएंगे। और आप लोग को सोचना है कि कोंडापत्ती अब इम्पोर्टेंट जगह हो गया। इसमें राज्य सरकार है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, राजभवन है, हम लोग सब एक साथ मिलकर काम करेंगे। और सबसे बड़ा भूमिका इस काम में किसका है? आप लोग का है। करना है आप लोग को ही। और 3 संस्था जुड़े हैं आपके साथ, राजभवन, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तीनों जोड़ गए कोंडापत्ती के साथ हाथ से।
और तीनों मिलकर काम करेंगे, लेकिन करना किसको है? आप लोग को ही है। ये जनजातीय समाज को समझना चाहिए, हमको करना है। रियासती वजीर कोमट वेंकट रेड्डी ने नई दिल्ली में मरकजी वजीर नितिन गडकरी से मुलाकात करते हुए रियासत में कौमी शाहराहों के तामीरी कामों पर मुज़ाकरात किए और उनसे ख्वाहिश की कि तमाम ज़ेर-ए-इल्तिवा प्रोजेक्ट्स को पाए तकमील करने के अलावा बकायाजात की अदायगी करने के इक़दाम किए जाएँ। मरकज़ी वज़ीर ने तयख़ुन दिया कि अनक़रीब कौमी शाहराहों के तामीरी कामों को पाए तकमील करने की हिदायत दी जाएगी। इस सिलसिले में तेलंगाना कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट भी मौजूद थे। ముఖ్యమంత్రి గారితో ఫైనల్గా కొన్ని చేంజెస్ చేసుకుంటూ ముందుగా పటౌడ్ హౌజీలో 5.5 ఎకరాలలో దానికి త్వరలోనే టెండర్లు పిలవబోతున్నాము. ఇది ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశం. ముఖ్యమంత్రి గారు తర్వాత నిర్ణయం తీసుకొని మేము దాన్ని రకరకాల ఆలోచించినాం. ఈ మన హైదరాబాద్ హౌస్ పక్క ఉన్న తర్వాత పిలుద్దాం. ఫస్ట్ ఈ 5.5 ఎకరాలలో మనకు ఇబ్బంది అవుతున్నది. మనకు వచ్చే గెస్ట్లకు కానీ చిన్న చిన్న రాష్ట్రాలకు కూడా గెస్ట్ హౌజులు ఉన్నాయి. మీ అందరికీ తెలుసు 10 ఏళ్ళు ఎందుకు ఆలస్యమైంది? ల్యాండ్ 42-58%లో 19 ఏకర్స్లో షేరింగ్ చేసుకున్నాం. నేను వచ్చి మంత్రి అయిన తర్వాత 3వ రోజే మాట్లాడి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అప్పటి ముఖ్యమంత్రిని ఒప్పించి ఇవాళ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. రకరకాల ప్లాన్లు మారినాయి. ఇవాళ ఒక బ్యూటిఫుల్ గెస్ట్ హౌస్ ఢిల్లీలో ఏ రాష్ట్రానికి లేనటువంటి గెస్ట్ హౌస్ వచ్చే వారం 10 రోజుల్లో టెండర్లు పిలవడం జరుగుతుంది. ఆలస్యం ఎందుకు అవుతుందంటే ఇది ఆషామాషి కాదు. కట్టినామంటే మళ్ళీ 100-200 ఏళ్ళు ఉండాలి. ఎందుకంటే నిజాం కాలేజీలో కడితే హైదరాబాద్ హౌస్ ఎట్లుందో ఆ మోడల్లో కట్టబోతున్నాము. మోడల్ అంటే అదే డిజైన్ కాదు, మంచి అన్ని సదుపాయాలతో ఒక ఆడిటోరియం కానీ ఒక కాన్ఫరెన్స్ పెట్టుకోవాలన్నా, సీఎం గారు ఎక్కడైనా రివ్యూ పెట్టుకోవాలన్నా, మినిస్టర్స్ వచ్చి రివ్యూ పెట్టుకోవాలన్నా ఆ ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ అయింది. ఏ క్షణమైన టెండర్ నోటీస్ రావచ్చు. ఎవరు లేదు, తెలంగాణ R&B శాఖనే కడుతున్నది. త్వరలో టెండర్ పిలవబోతున్నాము. వారం రోజులు सदर BRS साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना भवन में BRS अरकान असम्बली और कौंसिल के साथ इजलास मुनक़िद किया गया। सदर BRS के चंद्रशेखर राव ने अरकान असम्बली और कौंसिल को हिदायत दी कि बजट इजलास में किसानों के ख़र्चात में हुकूमत की नाकामी और कृष्णा से रियासत को पानी के हुसूल में मरकज़ से मौसूल नुमाइंदगी ना करने के अलावा दीगर अवामी मसाइल को पेश किया जाए और हुकूमत का घेराव किया जाए। तवक्को है कि अपोजिशन क़ायद के चंद्रशेखर राव बजट इजलास में हिस्सा लेंगे। सीनियर BRS क़ायद शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कांग्रेस पार्टी की जानिब से MLC इंतखाबात में किसी भी मुस्लिम क़ायदीन को टिकट ना देते हुए मुस्लिम क़ायदीन को नज़रअंदाज करने को सियाह फैसला करार दिया और कहा कि कांग्रेस इक़्तिदार में आने के 15 माह बाद पहली मरतबा मुसलमानों को कुछ देने का मौका हासिल हुआ था, लेकिन RSS का जहन रखने वाले रेवंत रेड्डी ने इसे गंवा दिया। शेख अब्दुल्ला सोहेल ने राहुल गांधी पर भी तनकीद करते हुए बताया कि राहुल गांधी मुल्क भर में हिस्सेदारों की बात करते हैं और तेलंगाना में जहां कांग्रेस की हुकूमत है हिस्सेदारी पर अमल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उन्हें इस बात पर अफसोस है कि वो कई साल तक मुस्लिम दुश्मन कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता रहे। एक ऐसा सियादीन जो मैं समझता हूं रहती दुनिया तक तेलंगाना में माइनॉरिटी के साथ जो जुल्म हुआ वो याद रखा जाएगा। एक मौका मिला था राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी को 15 महीने गवर्नमेंट आने के बाद एक मौका मिला था जिसमें एक MLC एक माइनॉरिटी को देखकर यह बता सके कि हम माइनॉरिटी के साथ हैं, मगर उस पे भी रेवंत रेड्डी ने पेश रहकर RSS की अपनी छवि बरकरार रखी।
ایک مائنورٹی کو MLC نہیں دیے. راہل گاندھی کی بات آج تک میرے کو سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ کہتے کیا ہیں, کرتے کیا ہیں. سنسس کراتے ہیں, حصے داری کی بات کرتے ہیں, جب دینے کی بات آتی ہے انجان مار دیتے ہیں, اور مائنورٹی کچھ انجان مار دیتے ہیں. بہانے ہیں کہ مائنورٹی جیت نہیں پا رہا, ہم ٹکٹ دے رہے, جیت نہیں سک رہے. کیوں جیت نہیں سک رہے؟ 2009 سے لے کے آج تک راہل گاندھی جی آپ کے فیس پہ, آپ کی صدارت پہ کانگریس مائنورٹی کا لیڈر لڑ رہا ہے, کیوں جیت نہیں سک رہے؟ اور 2009 سے لے کے آج تک آپ ہندوستان کے 90 سے زیادہ الیکشن آ رہے, آپ کے چہرے پہ آ رہے. آپ اپنے اندر تو ٹٹولتے نہیں, اپنی کمیونٹی تو ٹٹولتے نہیں. آپ کو امیٹھی میں ہارنے کا ڈر ہے تو آپ فوراً واناٹ جاتے ہیں جہاں مسلمان کی اکثریت ہے. آپ کو یقین ہے کہ مسلمان آپ کو ڈالتا, مگر بدلے میں آپ مسلمان کو کیا دیتے ہیں, مائنورٹیز کو کیا دیتے ہیں؟ تاریخی مکہ مسجد میں تراویح کے پہلے دہے کی تکمیل ہوئی ہے اور پہلے عشرے کی تکمیل پر مولانا حافظ و قاری ڈاکٹر رضوان قریشی نے رغبت انگیز دعا کی. عالم اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں میں اتحاد کے لیے دعا کی گئی. رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی, رکن کونسل مرزا رحمت بیگ کے علاوہ دوسرے بھی اس موقع پر موجود تھے. صدر مجلس کی جانب سے رکن اسمبلی نے خطیب مکہ مسجد کو نذرانہ پیش کیا. امام مکہ مسجد کی بھی گلپوشی کی گئی. اس بار تاریخی مکہ مسجد میں خاتون مصلیوں کی بھی غیر معمولی تعداد دیکھی گئی. مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے ہر سال کی طرح اس سال بھی ماہ رمضان کے موقع پر مکہ مسجد میں مؤثر انتظامات کو یقینی بنایا گیا تھا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا. 15 مارچ سے ریاست تلنگانہ میں اسکولز کے اوقات میں تبدیلی کی گئی ہے. ذرائع کے مطابق اسکول کے اوقات صبح 8 بجے سے دوپہر 12 بجے تک رہیں گے. درجہ حرارت میں اضافے کے پیش نظر اسکول کے اوقات میں تبدیلی کی گئی ہے. اس کا اطلاق تمام سرکاری, امدادی, خانگی اور دیگر اسکولوں پر ہوگا. 24 اپریل 2025 سے گرمائی تعطیلات کا آغاز ہوگا. 12 جون سے نئے تعلیمی سال کا آغاز ہوگا. تلنگانہ سری سلم SLBC ٹنل میں بچاؤ اور راحت کاری کے کام جاری ہیں. 22 فروری کو ٹنل کا حصہ منہدم ہوا تھا, جس کے بعد 8 ورکرز پھنس گئے تھے. ایک ورکر کی لاش نکالی جا چکی ہے. ابھی 7 ورکرز کی تلاش جاری ہے. بچاؤ اور راحت کاری کی ٹیموں کی طرف سے روبوٹ کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے. حیدرآباد کے نواحی علاقے اپل میں BRS اور کانگریس کارکنوں کے درمیان بحث و تکرار کے بعد نعرے بازی کا تبادلہ عمل میں آیا. تفصیلات کے مطابق ریاستی وزیر سریدھر بابو کا اپل میں دورہ تھا. اس دوران کانگریس کے اپل کے انچارج پرمیشور ریڈی اور BRS کے رکن اسمبلی لکشمن ریڈی کے گروپ کے درمیان نعرے بازی شروع ہو گئی. دونوں گروپوں کی ہاتھا پائی کو روکنے کے لیے پولیس نے فوری مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں منتشر کیا.
محکمہ انسداد رشوت نے آج میدک میونسپلٹی دفتر پر دھاوا کرتے ہوئے ریونیو انسپکٹر جانیہ کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ تفصیلات کے مطابق ایک کام کے سلسلے میں جانیہ نے 12,000 روپے کی رشوت طلب کی تھی۔ شکایت ملنے پر ACP نے جال بچھا کر جانیہ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ سکندرآباد حبشی گڑے میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق 40 سالہ چندر شیکھر ریڈی نامی شخص اپنی بیوی 35 سالہ کویتا اور 2 بچوں 15 سالہ شریتا اور 10 سالہ وشونت کے ساتھ سکندرآباد حبشی گڑا علاقے میں مقیم تھا۔ وہ پہلے خانگی کالج میں لیکچرار تھا، لیکن گزشتہ 6 ماہ سے وہ ملازمت میں نہیں تھا۔ اس دوران یہ خاندان معاشی پریشانیوں کا شکار ہو گیا۔ اس جوڑے نے پہلے اپنے بچوں کو زہر دے دیا، اس کے بعد پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچ گئی اور پورے واقعے کی باریک بینی سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ ایک ہی خاندان کے 4 افراد کی خودکشی سے علاقے میں سنسنی اور غم کا ماحول دیکھا گیا۔ మా పోలీస్ స్టేషన్ నంబర్కి 100 డైల్ కాల్ రావడం జరిగింది. దాంట్లో ఏంటంటే ఇక్కడ హబ్సిగూడలో రవీంద్రనగర్ కాలనీలో ఒక ఫ్యామిలీ మొత్తం సూసైడ్ చేసుకుందని చెప్పేసి మాకు సమాచారం రాగానే మేము పోలీసులమంతా ఇక్కడ చేరుకొని లోపల ఇంట్లోకి పోయి విచారణ చేయగా దాంట్లో కొన్ని 2 లెటర్స్ దొరికినాయి. ఎవరైతే దీంట్లో డిసీజ్డ్ పర్సన్ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి, ఈయనకు దాదాపు ఒక 42 సంవత్సరాలు ఉంటాయి. తర్వాత కవిత వీళ్ళ వైఫ్, ఈమెకు 25 ఇయర్స్ ఉంటుంది, ఈమె కూడా హౌస్ వైఫ్. ఈ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి ఇంతకుముందు ప్రైవేట్ కాలేజీలో జూనియర్ లెక్చరర్గా చేస్తుండే. ఆ తర్వాత కొన్ని రోజుల క్రితం ఈయన జాబ్ మానేసిన తర్వాత ఈ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ ఏదో చాలా రోజుల నుంచి ఉన్నాయంట. సో ఆ సూసైడ్ నోట్లు ఏంటంటే నాకు చాలా క్రైసిస్ ఉన్నాయి, అందుకోసం నేను నా ఫ్యామిలీ తోటి تلنگانہ کے راجندر سلسلہ ضلع میں لفٹ کے گرنے کے باعث پولیس ملازم کی موت ہوئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق تلنگانہ اسپیشل پولیس کے 17 بٹالین کے ایڈیشنل کمانڈنٹ 55 سالہ گنگا رام لفٹ سے گرنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے تھے۔ انہیں شدید زخمی حالت میں سلسلہ کے سرکاری دواخانے میں منتقل کیا گیا، تاہم وہ زخموں سے جان بر نہ ہو سکے۔ DSP چندرشیکھر ریڈی نے گنگا رام کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے لیے اقدامات میں مصروف ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ جعفر الدین معراج نے سنتوش نگر ڈویژن کے علاقے میں واقع وکاس ہائی اسکول کے قریب خطاب کیا۔ انہوں نے بتایا کہ رمضان ہونے کی وجہ سے مذکورہ علاقے کے لوگ آوازوں کی وجہ سے پریشان تھے، جس کے بعد بغیر کسی آوازوں کے کام تکمیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تلنگانہ ایجوکیشن کامن انٹرنس ٹیسٹ TG/ETSET کے لیے آن لائن رجسٹریشن کا آغاز 12 مارچ سے ہوگا۔ اس کے لیے دلچسپی رکھنے والے امیدواروں کو آن لائن رجسٹریشن کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ رجسٹریشن کی آخری تاریخ اور فیس کے متعلق تفصیلات بھی جاری کی گئی ہیں۔ بغیر دیرینہ فیس کے داخل کرنے کی آخری تاریخ 13 مئی 2025 ہے۔ رکن کونسل BRS کی کویتا نے ہلدی کے کسانوں کو مناسب اقل ترین امدادی قیمت فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع نظام آباد کے ہلدی کسان ریاستی اور مرکزی حکومت کی جانب سے اپنی پیداوار کی مناسب قیمت نہ ملنے پر شدید احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ریاستی حکومت ان کی پریشانیوں پر کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے۔ کسانوں کو ان کی محنت کا مناسب معاوضہ نہ ملنا افسوسناک ہے۔ اس معاملے میں حکومت کی خاموشی ان کے مسائل کو مزید بڑھا رہی ہے۔ انتخابات کے دوران کانگریس کے رہنما راہل گاندھی اور وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے وعدہ کیا تھا کہ ہلدی کو 15,000 روپے فی کنٹل قیمت دی جائے گی، لیکن آج کسانوں کو 9,000 روپے ہی بھی نہیں مل رہے ہیں۔
زیادہ منافع کمانے کی لالچ میں ایک تاجر نے عوام کی جان کے ساتھ کھلواڑ کیا. وہ برانڈڈ آئل کمپنیوں کے تیل اسٹیکرز لگا کر نقلی تیل فروخت کر رہا تھا. پیر کے روز ساؤتھ ایسٹ زون کے ٹاسک فورس پولیس نے چھاپہ مارا، جس کے بعد یہ معاملہ منظر عام پر آیا. تفصیلات کے مطابق حیدرآباد کے ملک پیٹ گنج میں واقع سری گنیش بالاجی آئل کی دکان پر طویل عرصے سے برانڈڈ آئل کمپنیوں کے اسٹیکرز لگا کر نقلی تیل فروخت کیا جا رہا تھا. باوسط ذرائع سے اطلاع ملنے کے بعد ساؤتھ ایسٹ ٹاسک فورس پولیس نے پیر کے روز دکان پر چھاپہ مارا. اس دوران کئی خواتین نقلی تیل کی بوتلوں میں برانڈڈ کمپنیوں کے لیبل لگاتی ہوئی نظر آئیں. پولیس نے نقلی تیل کے ساتھ ساتھ بوتلیں، پیکٹ اور فریڈم سن فلاور ریفائنڈ آئل اور فریش ہارٹ ریفائنڈ فلاور آئل کے لیبل بھی ضبط کیے. دکاندار کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے حراست میں لے لیا گیا اور ملزم کو مزید کارروائی کے لیے چادر گھاٹ پولیس کے حوالے کر دیا گیا. قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے 10 رمضان المبارک کو پنجے شاہ میں سابق کارپوریٹر اور چارمینار انچارج محسن بلالہ کی جانب سے منعقدہ دعوت افطار میں شرکت کی. اس موقع پر مجلسی رکن اسمبلی احمد بلالہ کے علاوہ دیگر مجلسی قائدین اور سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے. ناظرین ریوی نیوز کی دیگر خبروں تک سرسری نظر ڈالیں گے. راجیہ سبھا میں آج قائد اپوزیشن ملکارجن کھڑگے کے ریمارک کو لے کر ہنگامہ دیکھا گیا. ملکارجن کھڑگے نے نائب صدر نشین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہیں بولنے نہیں دیا جا رہا ہے. ایوان میں ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے. ہم بولنے کے لیے تیار ہیں. آپ کو کیا کیا ٹھوکنا ہے ٹھیک سے ٹھوکیں گے. اس ریمارک پر نائب صدر نشین ہری ونش نے اعتراض کیا، جس پر ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ میرا مطلب ہے کہ ہم سرکار کو ٹھوکیں گے. اس کے ساتھ ہی حکمران جماعت کے ارکان نشستوں سے اٹھ گئے اور نعرے بازی کرنے لگے. قائد ایوان جے پی نڈا نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ اتنے تجربے کار رکن کو اس طرح کا ریمارک نہیں کرنا چاہیے اور خاص طور پر کرسی سے مخاطب ہوتے ہوئے جو بات کہی گئی وہ قابل مذمت ہے اور انہیں معافی مانگنی چاہیے. جس پر کھڑگے نے کہا کہ میں نے سرکار کی پالیسیوں کو ٹھوکنے کی بات کہی تھی. اگر اس سے آپ کو تکلیف ہوئی ہو تو آپ سے معافی مانگتا ہوں. اس کے باوجود بھی ایوان میں شغل دیکھا گیا. حکمران جماعت کے ارکان ملکارجن کھڑگے کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے دیکھے گئے. مرکزی وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان نے کہا کہ ہم تمل ناڈو کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ نہیں کریں گے، وہاں کے کسانوں کی ممکنہ مدد کریں گے. لوک سبھا میں وزیر زراعت نے کہا کہ جب وہ تمل ناڈو گئے تھے اس وقت وہاں کے وزیر نے ان کے اجلاس میں شرکت نہیں کی، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت تمل ناڈو کی عوام کا احترام کرتی ہے، تمل ناڈو کے کسانوں کا احترام کرتی ہے اور ہر طرح کی مدد فراہم کرتی ہے گی. اور ایک بار گیا میں رورل ڈیولپمنٹ کے لیے. اب میں کوئی آروپ نہیں لگا رہا، لیکن دونوں بار نہ تو وہاں کے رورل ڈیولپمنٹ منتری میری بیٹھک میں آئے، نہ وہاں کے کرشی منتری وہاں کی بیٹھک میں آئے. میں یہ نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ کیندر سرکار پرتیبدھ لابھ دینے کے لیے، ابھی منریگا کی بات ہوئی تھی تب بھی 7,000 کروڑ 7,600 کروڑ روپے تمل ناڈو کو دیے گئے آج تک کے سب سے زیادہ. ہم نے کوئی کوتاہی نہیں. اور ویسے ہی اگر کرشی وبھاگ کے معاملے میں کوئی نام سیس ہے تو وہاں کے کرشی منتری آئے یا مجھے آپ بلا لیں، میں خود تمل ناڈو چلا آؤں گا. ہم تمل ناڈو کی مہان جنتا کو پرنام کرتے ہیں، تمل سنسکرتی کو پرنام کرتے ہیں، تمل بھاشا کو پرنام کرتے ہیں. ہم سب لوک سبھا میں آج مملکتی وزیر داخلہ نیتیانند رائے نے امیگریشن اور
فورسز بل کو پیش کیا۔ بل پیش ہونے کے بعد کانگریس کے رکن منیش تیواری نے کہا ہے کہ یہ بل انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ منیش تیواری نے اس بارے میں مختلف حوالے بھی دیے۔ ٹی ایم سی کے رکن سگوتا رائے نے بھی بل کے پیش ہونے کی مخالفت کی۔ اس پر مملکتی وزیر داخلہ نیتیانند رائے نے کہا کہ کسی بھی بیرونی شہری کو ملک میں داخلے کو لے کر دنیا کا کوئی بھی ملک اپنے قواعد رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی سلامتی حکومت کی ترجیح اور ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو روکنے کے لیے بل نہیں لا رہے ہیں۔ مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان کی طرف سے تمل ناڈو حکومت کو ایماندار نہ ہونے کے ریمارک کے علاوہ ڈی ایم کے ارکان پارلیمنٹ کو غیر مہذب کہنے کے خلاف پارلیمنٹ کے احاطے میں احتجاج کیا گیا۔ اس موقع پر ڈی ایم کے کی ایم پی کنی موزی نے کہا ہے کہ مرکزی وزیر کے الفاظ نامناسب ہیں، انہیں معافی مانگنی چاہیے۔ ڈی ایم کے ارکان کی طرف سے نعرے بازی بھی کی گئی۔ آر ایس ایس کے جنرل سیکرٹری دتاتریہ ہوسابولے نے کہا ہے کہ بھارت کو انگریزی میں انڈیا کہا جاتا ہے، لیکن کانسٹیٹیوشن آف انڈیا اور ریزرو بینک آف انڈیا جیسے الفاظ کیوں استعمال ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھارت کا سمویدھان اور بھارت کا ریزرو بینک الفاظ استعمال ہونے چاہیے۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آر ایس ایس لیڈر دتاتریہ ہوسابولے کی طرف سے انڈیا کے بھارت کہنے کی تجویز پر کہا کہ ہمارے ملک کی 3 نام ہیں، جو بھی چاہے جس نام سے بولنا چاہے وہ اسے بول سکتا ہے۔ ملک کی فضائیہ کو انڈین ایئر فورس کے نام سے پہچانا جاتا ہے، ملک کی فوج کو انڈین آرمی کہا جاتا ہے، وزیر اعظم کے طیارے پر بھی انڈیا لکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی انڈیا کہتا ہے تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اپنے ماریشس دورے کے موقع پر وزیر اعظم دھرم گوکل سے ملاقات کی۔ وہ ملاقات کے دوران باہمی تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی ماریشس کے قومی دن کی تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک ہوں گے۔ اتر پردیش بی جے پی کی ایم ایل اے کیتکی سنگھ نے سنبھل کے پولیس عہدیدار انوج چودھری کے 52 جمعوں اور 1 ہولی بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بہادر پولیس ملازم نے سال میں 52 جمعوں کی بات کہی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ سال میں ہولی ایک بار آتی ہے۔ اگر یہ لوگ خوفزدہ ہیں تو پھر ان کے لیے الگ ہاسپٹل ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے کیتکی سنگھ نے ریاست کے وزیر اعلیٰ آدتیہ ناتھ سے مطالبہ کیا کہ ہاسپٹلس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ وارڈز قائم کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان ہندوؤں کے تہواروں کو ساتھ منانے میں اعتراض کرتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کے لیے ہاسپٹلس میں علیحدہ وارڈز قائم کیے جائیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کو میڈیکل کالجز میں داخلہ نہیں دیا جانا چاہیے۔ چھتیس گڑھ کے سابق وزیر اعلیٰ بھوپیش باگل نے ان کی قیامگاہ پر ای ڈی کے دعوے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ 2020 میں پہلی بار ان کی قیامگاہ پر دعویٰ کیا گیا تھا۔ 5 سال سے ان کے خلاف تحقیقات جاری ہیں، تحقیقاتی ایجنسیوں کو کچھ نہیں ملا، صرف دعوے کیے جا رہے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی ثبوت نہ ہونے کے باوجود بھی ان کے خلاف دعوے کیے جا رہے ہیں۔ آزاد سماج پارٹی کے لیڈر چندر شیکھر آزاد نے وارانسی کی گرل ہاسٹل میں بہار کی طالبہ کی مشتبہ موت پر شبہات کا اظہار کیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے پارلیمنٹ کے احاطے میں احتجاج بھی کیا۔ چندر شیکھر آزاد نے کہا کہ لڑکی کی موت کی اعلیٰ سطحی تحقیقات کروائی جائے۔ 4 دن ہو چکے ہیں، اب تک اہم ملزم کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ فوری ملزم کی گرفتاری کو یقینی بنایا جائے۔ ممبئی میں اسمبلی کے احاطے میں راشٹر وکاس اگھاڑی میں شامل ارکان کی طرف سے احتجاج کیا گیا۔ اپوزیشن ارکان نے مطالبہ کیا تھا کہ فلاح و بہبود کی اسکیموں کے لیے فنڈز فراہم نہیں کیے جا رہے ہیں۔ فڈنویس حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی۔
उड़ीसा में जराइम के मुआयना बढ़ते वाक़यात को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से असम्बली के बाहर एहतजाज किया गया। इस वाक़े पर कांग्रेस के रुकन असम्बली सफ़िया फिरदौस ने कहा कि आज हमारे एहतजाज का तीसरा दिन है। हम असम्बली के अंदर और बाहर एहतजाज कर रहे हैं। रियासत भर में ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम में इजाफ़ा हुआ है। लोग अपनी बेटियों को स्कूल और कॉलेज भेजने से भी खौफ महसूस कर रहे हैं। हुकूमत अमन व क़ानून की सूरत हाल से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमने अपना एहतजाज जारी रखा है। दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत ने आरजेडी के लीडर तेज प्रताप यादव, हेमा यादव और दूसरों को 50,000 रुपये के शख्सी मचलके पर ज़मानत दी है। अराजी बराए मुलाजमत मामले में तेज प्रताप और उनके साथी अदालत में पेश हुए थे। तमिलनाडु के बाज़ इलाक़ों में दरमियानी शब से सुबह तक बारिश की इत्तला है। तोटिकोडी में भी आज सुबह बारिश हुई है। बारिश की वजह से कई मकामात पर सड़कों पर पानी जमा देखा गया। दूसरे अजला से भी हल्की बारिश की इत्तला मिली है। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। बीआरएस पार्टी के अरकान असम्बली और अरकान कौंसिल का इजलास, बीआरएस सदर केसीआर की शिरकत। बजट असम्बली इजलास के लिए हिकमत अमली को दी गई खतियत। दोनों शहरों की कई मसाजिद में 9 रमज़ान मुबारक को नमाज तरावी में ख़त्म कुरान, आइमा को पेश की गई तहनीयत। 15 मार्च से रियासत के स्कूल्स के औकात कार में तब्दीली, 8 बजे सुबह तक 12 बजे दोपहर होगी टाइमिंग। मजलिस अरकान असम्बली मुताल्लिक़ा हल्क़ों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अवी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी उर्दू न्यूज़। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.rubynews.in पर विज़िट कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब और फेसबुक पर भी रूबी न्यूज़ का मुशाहिदा किया जा सकता है। इलाहाबादी तेलंगाना के अलावा दीगर रियासतों में हैथवे डिजिटल नेटवर्क और प्रिज्म डिजिटल नेटवर्क में भी रूबी चैनल और रूबी न्यूज़ का मुशाहिदा किया जा सकता है। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।